السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی۔ اس سے پہلے ہم فرسٹ ایئر اسلامیات لازمی کی ایک ویڈیو بنا چکے ہیں کہ امپورٹنٹ لانگ کویسچن پوری بک میں سے ٹوٹل کتنے ہیں، 16 سے 17 ہیں، اور ان میں سے 3 آتے ہیں اور 2 کرنے ہوتے ہیں۔ اگر وہ بچہ 15-16 لانگ کویسچن امپورٹنٹ کر لیتا ہے تو انشاءاللہ ان میں لازمی وہ 2 لانگ کویسچن ضروری آئیں گے۔ باقی یہ بھی پہلے میں نے بتایا تھا کہ ہماری اسلامیات کی بک میں 70% ہیڈنگ نہیں ہے، 30% ہیڈنگ موجود ہے، اور 70% ہیڈنگ ہم نے خود بنانی ہے، اور اس میں 7 آیات بھی ایڈ کرنی ہے، احادیث بھی ایڈ کرنی ہے، تاکہ 8 میں سے اگر 8 نمبر پورے لینے ہیں۔ اور اسی طرح یہ ساری کی ساری جتنے پہلے چیپٹر کے 6 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، سیکنڈ چیپٹر کے 6 لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، اور 3 تھرڈ چیپٹر کے لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، 15 ہی لانگ کویسچن، اور اس کے بعد 3 جو ہے چیپٹر 4 کے لانگ کویسچن امپورٹنٹ ہیں، ان کی ہیڈنگ اور اسی طرح آیات ساتھ ایڈ کر کے اسی طرح وائٹ بورڈ کے اوپر بنا کر ویڈیو اپلوڈ کر دی گئی ہیں۔ جو بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور بیل کو بھی دبائیں، تاکہ آئندہ آنے والی کوئی بھی ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ جائے اور آپ اس سے مستفید ہو سکے۔ تو آج کا ہمارا کویسچن سوال جو ہے تیسرے چیپٹر کا سب سے امپورٹنٹ لانگ کویسچن کہ ذکر سے کیا مراد ہے، ذکر کی اقسام اور اس کے فضائل، اس کے متعلق تفصیل کے ساتھ ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے، ذکر کا مفہوم، اقسام اور فضائل تحریر کریں۔ ذکر کا مفہوم میں 2 معنی آتے ہیں، ایک لغوی معنی، دوسرا اصطلاحی مفہوم۔ تو لہذا یہ دونوں چیزوں کو بیان کرنا ہوگا۔ لغوی معنی ہے کسی کو یاد کرنا، اصطلاحی مفہوم ہے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ تو لہذا اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا ذکر کا اصطلاحی مفہوم ہے۔ قرآن میں ذکر کی تلقین، اللہ رب العزت نے قرآن میں ذکر کرنے کی تلقین کی ہے، تاکید کی ہے مسلمانوں کو، مومنوں کو مخاطب کر کے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سورۃ الاحزاب آیت نمبر 41۔ ترجمہ، اے ایمان والو اللہ کو بہت کثرت سے یاد کرو۔ اللہ رب العزت نے یہاں پہ مومنوں کو مخاطب کر کے کہا کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرو۔ مومنوں کی تعریف، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں مومنوں کی تعریف کرتے ہوئے بیان فرمایا، رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، سورۃ النور آیت نمبر 37۔ ترجمہ، اور وہ مرد کے نہیں غافل ہوتے سودا کرنے میں اور نہ بیچنے میں اللہ کی یاد سے۔ کہ جو مومن ہے وہ کبھی بھی ایسا مرد اور مومن کبھی بھی سودا کرنے میں، خرید و فروخت میں، کاروبار میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوتے۔ کاروبار بھی کرتے ہیں، جیسے ہی اللہ کے ذکر کے ساتھ کے لیے پکارا جاتا ہے تو فوراً اپنے تمام چیزوں کو چھوڑ کر اپنے رب کے ہاں سجدہ ریز کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ دلوں کو سکون، ذکر کا ایک یہ بھی فائدہ ہے کہ دلوں کو اطمینان، دلوں کو سکون جو ہے وہ صرف ذکر ہی سے حاصل ہوتا ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سورۃ الرعد آیت نمبر 28۔ ترجمہ، خوب سن کے اللہ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان ہو ہی جاتا ہے۔ کہ اگر انسان بے چین ہے، بے سکون ہے، دل کو سکون نہیں، دل کو چین نہیں، تو انسان اللہ رب العزت کا ذکر کرے تو ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کے دلوں کو اطمینان دے ہی دیتا ہے، اور ذکر سے انسان کے دل کو اطمینان ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے ذکر کی افضل شکل۔ یہ شارٹ کویسچن بھی ہے، MCQs بھی ہے۔ ذکر کی سب سے افضل جو شکل ہے وہ نماز ہے۔ دوسرا MCQ یہ پوچھا جاتا ہے، عبادات میں سب سے پہلے کون سی عبادت فرض ہوئی؟ نماز۔ مکہ میں کون سی عبادت فرض ہوئی؟ نماز۔ یہ MCQs 3 صورتوں میں پوچھا جاتا ہے۔ نماز ذکر کی افضل شکل کیوں ہے؟
کیونکہ ذکر کی 3 اقسام ہیں. ہم پڑھیں گے کہ ذکر کی کتنی اقسام ہے؟ 3 اقسام ہے. ذکر قلبی، ذکر لسانی، ذکر عملی. اور نماز میں تینوں ہی اقسام جمع ہوتی ہیں. انسان دل کے ساتھ بھی ذکر کر رہا ہوتا ہے اور زبان کے ساتھ بھی کر رہا ہوتا ہے اور پریکٹیکلی طور پہ عملی طور پہ بھی کر رہا ہوتا ہے. اس وجہ سے عبادات میں سب سے افضل جس کو ذکر میں کو قرار دیا گیا تو وہ نماز ہے. اب اسوہ حسنہ اور ذکر الہی، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا کیا معمول تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو لمبا قیام کرتے یہاں تک کہ آپ پاؤں مبارک کے اوپر ورم آ جاتے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان کرتی ہیں میں نے ایک مرتبہ اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے جنت لکھ دی ہے، آپ کو اتنا لمبا قیام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ، جس خالق کائنات نے میرے لیے جنت لکھ دی، کیا اس کا میں شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں اللہ رب العزت نے آپ کی عبادت کا تذکرہ قرآن میں سورۃ مزمل کے شروع میں بیان فرمایا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اور اسی طرح سورۃ الدہر میں بیان فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَاسْجُدْ لَهُ وَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا، سورۃ الدہر آیت نمبر 26. ترجمہ، اور کسی وقت رات کو سجدہ کر اس کو اور پاکی بول اس کی بڑی رات تک. یہ اللہ رب العزت نے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کا تذکرہ جو ہے قرآن مجید میں ایسے بیان فرمایا. نمازی تہجد اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے طریقے، اللہ تعالیٰ نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کن طریقوں سے ذکر کرتے، فرائض کے ساتھ نوافل کا بھی اہتمام کرتے، کبھی قرآن کی تلاوت کر کے کرتے، جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا، ترجمہ ہے، اور رات کے کچھ حصے میں نماز تہجد پڑھا کریں، یہ خاص طور پر آپ کے لیے زیادہ کی گئی ہے، یقیناً آپ کا رب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقام محمود پر فائز فرمائے گا. سورۃ الاسراء آیت نمبر 79. یاد رکھیں مقام محمود جنت میں سب سے اعلیٰ مقام ہے جو اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوگا. یہ MCQ بھی ہے کہ مقام محمود کس کو حاصل ہوگا. اس کے بعد افضل ذکر، یہ بھی شارٹ کویسچن ہے کہ سب سے افضل ذکر کیا ہے؟ جیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، کہ سب سے افضل جو ذکر ہے وہ لا الہ الا اللہ، جس کا مطلب اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں. اس میں اللہ تعالیٰ کی توحید کو بیان کیا گیا ہے. تسبیح فاطمہ، یہ بھی شارٹ کویسچن امپورٹنٹ ہے کہ تسبیح فاطمہ کس کو کہا جاتا ہے؟ ہر نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کی تسبیحات کرنا، یہ تسبیح فاطمہ کہلاتی ہے. اور اس کے بعد حاصل کلام کے پورے جتنے بھی کویسچن کا نچوڑ ہے، حاصل کلام اس کا نتیجہ جو ہے اخذ کرنا کہ اللہ رب العزت نے ذکر کا مسلمانوں کو حکم دیا، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ذکر یوں کیا کرتے تھے، اور افضل ذکر یہ ہے، ذکر کے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے تذکرے یہ ہے اور شکل یہ ہے. پورے جتنے بھی کویسچن ہے اس کا تمام نتیجہ جو ہے حاصل کلام میں لکھنا ہے. تو جو بچے اس سے مستفید ہو رہے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب ضرور کریں تاکہ آئندہ ہونے والے تمام کویسچن اور اسی طرح مزید اچھی اسلامی ویڈیو وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں. والسلام.